وہ افراد کے جو بے اولاد ہیں، جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد کی خوشخبری نہیں ملی، آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ بے اولاد افراد کے لیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں چند مخصوص قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ناظرین، یہ قرآنی آیات آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس عمل کو نہایت عمدہ پائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ اس کا مخصوص طریقہ ہے، مخصوص وقت ہے اور مخصوص تعداد میں ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ طریقہ کار نوٹ کیجئے گا، نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ شروع میں 7 بار درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار یہ استغفار آپ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 7 بار استغفار پڑھا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی یہ 5 آیات آپ نوٹ کیجئے گا۔ پہلی آیت ہے پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ دوسری آیت ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسری آیت ہے پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور چوتھی آیت ہے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور پانچویں آیت ہے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ 5 آیات ناظرین آپ نے پڑھنی ہیں، بالخصوص وہ افراد کے جو بے اولاد ہیں۔ ان 5 آیات کو پڑھنے کے بعد اب پھر 7 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر 7 بار درود پاک۔ تو یہ تمام اس انداز سے ملا کر آپ نے پڑھا تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر دوبارہ اسی انداز سے پڑھیں، پھر تیسری مرتبہ اسی انداز سے پڑھیں۔ یہ کل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، جلد ہی اللہ کی رحمت سے آپ ماں باپ بن جائیں۔